لکھا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کا۔ میرے بزرگوں، علماء بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی جو انتہائی بدترین صورتحال ہے نا، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی کی غیبت باہر جا کر کرتے ہو، جس امام کے پیچھے خطبات سن کر یہ بھی کہتے ہو کہ آپ کے خطبات سے ہماری اصلاح ہوئی ہے، اور پھر اسی خطیب کی جا کر کے غیبت کرتے ہو، جس امام کے پیچھے اپنی نماز کی نیت باندھتے ہو، کہتے ہو کہ ہم تابع اس امام کے نماز پڑھتے ہیں، اس امام کی غیبتیں باہر جا کر کرتے ہو، اس کے نمازوں کے حاضر ہونے اور نہ حاضر ہونے کو بازاروں میں چیخ چیخ کر کہتے ہو۔ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کوئی نگرانی اور نگہبانی کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ ہماری مسلم معاشرے کی یہ انتہائی بدترین صورتحال ہے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھو، جس خطیب کے خطبات سنو، اس کی غیبت کیے بغیر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اور ادھر صحابہ نے کر کے بتایا کہ ادب کیا چیز ہوتی۔ اتنے ادب کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنی تو بات ہونی چاہیے۔ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ سب سے بدترین سخاوت یہ ہے کہ آدمی کسی کی غیبت کر کے اپنی نیکیوں کا حصے دار اس کو بنا دے جس کی غیبت کر رہا ہے۔ سب سے بدترین سخاوت، دنیا کی سخاوت ہے مال دے دینا، دنیا کی سخاوت ہے مال دے دینا، لیکن بدترین سخاوت یہ ہے کہ آپ کسی کی غیبت کرو اور آپ کی نیکیاں اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے آپ کی نیکیاں اس کے حصے میں چلی جائیں، اس کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں آ جائیں۔ امام صاحب نہیں تھے بھائی، فلاں نماز میں نہیں تھے، فلاں نماز میں نہیں تھے، فلاں نماز میں نہیں تھے۔ اگر امام موجود نہیں ہے، مؤذن نے نماز پڑھائی، نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ مقصود کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے نا؟ یا پھر حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کی اٹینڈنس لینے کے لیے آ رہے ہیں مسجد کو؟ یہ ہمارے معاشرے کی انتہائی بدترین صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے ترقی تو خوب ہے، لیکن دینی نقطۂ نظر سے کوئی ترقی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مرغے کو گالی مت دو۔ کیا فرمایا؟ ارے بولو نا، حضور نے کیا فرمایا؟ مرغے کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے ہمیں جگاتا ہے۔ وہ مرغا فجر کی نماز کے لیے ہمیں جگاتا ہے۔ جب مرغے کو گالی دینا جائز نہیں، جو فجر کی نماز میں ہمیں جگاتا ہے، تو علماء کو گالی دینا، علماء کو برا بھلا کہنا، علماء کی غیبتیں کرنا اور علماء کے بارے میں غلط خیالات اور غلط باتوں کا سوچنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جو ساری زندگی عوام کو صحیح راستے پر لانے اور خواب غفلت سے جگانے میں اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ادب ایک پہلا قرینہ ہے محبت کا، ادب قرینہ ہے، ادب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کا کوئی زرخرید غلام نہیں ہے امام یا مؤذن، اور یہ میں ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں امام اور مؤذن کا مقام و مرتبہ ہم نے جو گرا کے رکھا ہوا ہے، ہم سمجھ تنخواہ دے رہے ہیں، صاحب احسان نہیں کر رہے ہو آپ، تنخواہ دے رہے ہیں تو آپ تنخواہ دے رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایک آدھ نماز، دو نماز، ایک آدھ دن کوئی غیر حاضر ہو جائے، نہ آ سکے، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی گھر بیماریاں ہیں، اس کے بھی گھر خوشیاں ہیں۔ کیا وہ ان تمام چیزوں سے بری ہے، پاک ہے؟ کیا اس کے گھر کوئی بیماری نہیں آتی؟ کیا اس کو کہیں آنا جانا نہیں پڑتا؟ کیا اس کا کوئی خاندان قبیلہ نہیں ہوتا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جتنی تنخواہ ہماری ہے، ہمارے تمام ذمہ داروں کی تنخواہ اتنی ہی ہو جائے اور اتنے ہی میں ان کا بھی گزر بسر ہو جائے۔ بات کڑوی ہے مگر حقیقت ہے۔
بات کڑوی ہے مگر حقیقت ہے. اس لیے میرے بزرگوں، آپ اللہ کے گھر آئیں یہ سمجھ کر کے آئیں کہ میں اپنی آخرت بنانے کے لیے جا رہا ہوں. مسجد سے جڑے رہیں، اور مسجد سے جڑنے کا مطلب امام اور مؤذن کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا، بلکہ ان کے لیے راحت کا باعث بننا ہے، ان کے لیے محبت کا باعث بننا ہے، ان کے لیے اچھائی کا باعث بننا ہے. یہی ایک سچے ایماندار اور مومن کی علامت ہے. ورنہ اگر غیبتیں کرنی ہوں، ورنہ اگر شکوے اور شکایات کرنے ہوں، تو پھر امام جوزی کا وہ قول یاد رکھ لینا کہ بدترین سخی وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کرے اور اپنی نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے. میں یہ نہیں کہتا کہ امام مؤذن غلطی سے پاک ہوتے ہیں، نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہتا کہ امام مؤذن غلطی سے پاک ہوتے ہیں، وہ بھی بشر ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. فیصلہ اللہ کرے گا. آپ کو مسیطر نہیں بنایا نا، آپ کو یہ حکم دے کے بھیجا کہ بھائی دیکھو تم ذمہ دار بنو نا، تو امام اور مؤذن کی ایک ایک عمل کی خبر رکھنا، ایک ایک عمل کی خبر رکھنا. نہیں کہا نا، یہ ذمہ دار بننے کے فرائض میں سے نہیں. انسان وہ بھی ہے، بشر وہ بھی ہے، ضروریات اس کی بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ہمارا زر خرید نہیں ہے.